اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچوں میں گم ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک ایسے الفاظ پڑھنے کو مل جاتے ہیں کہ حوصلہ بحال ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ ہمیں امید کی کرن تھما دیتا ہے۔ ابھی تمہیں لگ رہا ہوگا جیسے کوئی بھی چیز تمہیں خوش نہیں کر پائے گی، جیسے اب کبھی بھی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤ گے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ تم ایسا اس لیے سوچتے ہو کیونکہ تم ابھی تکلیف میں ہو۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ دعا الفاظ کا نام نہیں، کیفیت کا نام ہے۔ مظلوم کے پاس کون سا اسم اعظم یا کون سا وظیفہ ہوتا ہے جو غیب سے فوراً فیصلے کروا لیتا ہے؟ در حقیقت مظلوم کی اس کی آہ و زاری اور بے بس ہو کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہی غیب سے فیصلے کروا لیتا ہے۔ اس لیے دعا مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر دھیان دو، کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ تو بے زبانوں کی زبان بھی سن لیتا ہے۔ بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوتی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور جو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندے کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے، اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کر سکے؟ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے والے بنو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔